हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन सी किताबें हैं जिन्हें पढ़ना निहायत ख़तरनाक हो सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं क्योंकि आपको हर नई आने वाली वीडियो तो मिले। चलिए शुरू करते हैं। कदीम रोम की दियोमालाई कहानियों और हिकमत के इर्द गिर्द घूमती किताबें हमें बताती हैं कि किस शहर में एक औरत ने लोगों को 12 किताबें फ़रोख्त करने की पेशकश की, जिसमें खातून के बकौल दुनिया का तमाम इल्म और हिकमत मौजूद थी। मगर उन किताबों की कीमत बहुत ज़्यादा थी। लोगों ने खातून की पेशकश को महज़क खेज़ करार देते हुए उन्हें ख़रीदने से इनकार कर दिया। कहानी के मुताबिक खातून ने मौके पर ही आधी किताबें जला दी और बकिया 6 को दुगनी कीमत पर दोबारा पेश कर दिया। इस मर्तबा भी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वो घबराई हुई थी कि आखिर माजरा क्या है। उस औरत ने मज़ीद 3 किताबें जला दी, लेकिन बाकी फ़रोख्त के लिए रख दी और उनकी कीमत को दोबारा दोगुना कर दिया। एक बार फिर लोगों ने हिचकिचाते हुए उस पेशकश को भी मुस्तरद कर दिया। आखिरकार सिर्फ़ एक किताब बाकी रह गई, जिसे शहरियों ने निहायत महंगे दामों खरीद लिया था, ताकि वो दुनिया के तमाम इल्म और हिकमत का 12वां हिस्सा तो संभालें। किताबें इल्म का ख़जाना होती हैं, जो हमारे जहनों को जरखेज़ बनाती हैं, जो वक्त और जगह से मावर और हमारे जहनों में नए नए ख़यालात पैदा करती है। हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं कि किस तरह किसी किताब के सफ़े या स्क्रीन पर मौजूद अल्फाज दुनिया के दूर दराज इलाकों के लोगों के दिमागों में राब्ते का ज़रिया बन जाते हैं, और सदियों बाद भी लोग उन अल्फाज से मुतासिर होते रहते हैं। स्टीफन किंग ने दुरुस्त कहा था कि किताबें अपने अंदर एक मुनफरिद किस्म का जादू लिए होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। आप किताब को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, किसी दूसरे की नज़रों से छुपा कर रख सकते हैं। बज़ाहिर मुझे ये चीज़ बेकार और महज अलामती लगती है, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी डायरी पर ताला लगाया हुआ है। किसी किताब में मौजूद अल्फाज की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ को मिटाने का एक कदीम रवाज रहा है, जिससे 19वीं सदी के नावलों में लिखी हुई लानतें या ऐसे अल्फाज जो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। किताबों की ताकत। किताबें इल्म ही और इल्म एक ताकत है। यही वो चीज़ है जो किताबों को हुकाम के लिए एक बड़ा ख़तरा बना देती है, ख़ास तौर पर ऐसी हुकूमतें और मुतल्लिक़ अनान रहनुमाओं के लिए जो हर हाल में इल्म पर अपने अजारा दारी कायम रखना चाहती है और अपने शहरियों की सोच को कंट्रोल करना चाहती है। किताबों पर इस ताकत को इस्तेमाल करने का सबसे मौसर तरीका है यह है कि ऐसी किताबों पर पाबंदी आयद कर दी जाए। किताबों की ममानत की दास्तान बहुत तवील और कबल मजम्मत तारीख है। यह रवायत मरी नहीं, और ये अब भी एक ज़िंदा सनत है। इस साल सितंबर में ममनूआ किताबों की 40वीं बरसी मनाई गई। यह एक सालियाना तकरीब है जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम मनाई जाती है, और उसे पढ़ने की आज़ादी का जश्न कहा जाता है। इस जश्न का आगाज़ 1982 में स्कूलों, लाइब्रेरियों और किताबों के दुकानों में बस किताबों की पढ़ती हुई मुखालिफत की रद्द अमल में हुआ था। सच तो यह है कि मैं इन लोगों की तवानाई और मुसलसल निगरानी की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता, जो इस दौर में भी किताबों पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। सदियों पहले ऐसा करना आसान था, क्योंकि तब ज़्यादातर आबादी पढ़ नहीं सकती थी, और किताबों तक रसाई भी आसान नहीं थी। मिसाल के तौर पर कैथोलिक चर्च एक तवील अरसे तक कोशिश करता रहा कि आम लोगों को बाइबल के इस नुस्खे तक रसाई न मिले जो चर्च के तहवील में था, और चर्च ने सिर्फ उसकी लातीनी तर्जमे की मंजूरी दी ताकि ज़्यादातर आम लोग उसे न पढ़ सकें। बज़ाहिर उसका मकसद ये था कि खुदा के कलाम को किसी गलत फहमी से दूर रखा जाए, लेकिन चर्च के इस इक़दाम ने यह भी यकीनी बनाया कि लोग कलीसिया के रहनुमाओं के इख्तियार पर सवाल न उठा सकें। यहाँ तक कि जब बरतानिया ने 19वीं सदी की आखिर में नई तालीम कवानीन मुतारिफ कर दिए और ख़ानदान की शरह में इजाफ़ा हो गया, उस वक़्त भी किताबें बहुत महंगी रही। ख़ास तौर ऐसा आला अदब
جس کے الفاظ اور خیالات سب سے زیادہ پائیدار اور ممکنہ طور پر سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتے تھے۔ یوں یہ علم عام لوگوں کے دسترس سے باہر رہا۔ یہ صورتحال 1930 کی دہائی تک قائم رہی اور اس میں بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب البرائٹس اور پینگوئن بکس جیسی اشاعتی اداروں نے سستی قیمتوں پر معیاری کتابیں فروخت کر کے علم کے لیے عام لوگوں کی پیاس بجھانے کا کام شروع نہیں کر دیا۔ مثال کے طور پر آج بھی چینی حکومت اسکولوں کے درسی کتابوں کے خلاف ایسی احکامات جاری کر رہی ہے جو اس کے خیال میں ملک کی بنیادی سوشلسٹ اقدار کے مطابق نہیں۔ اس میں وہ کتابیں بھی شامل ہیں جو حکومت کے خیال میں منحرف اقدار، عالمی نظریات اور زندگی کے حوالے سے مختلف خیالات کی حامل ہوتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال جارج اورویل کی مشہور کتابیں اینیمل فارم، جانوروں کا بارہ اور 1984 ہے۔ روس میں بھی حکام کتابوں پر پابندی کی حکمت عملی پر کاربند رہی ہے، حالانکہ روس نے دنیا کو بہت بڑی مصنف دیے ہیں۔ سوویت دور کے دوران حکومت اپنی شہریوں کے پڑھنے کی عادات کے ساتھ ساتھ ان کی باقی زندگیوں پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش مسلسل کرتی رہی ہے۔ مثلا 1958 میں بورس پاسٹرناک کو ان کی اٹلی سے شائع ہونے والے ناول ڈاکٹر زیواگو پر ادب کا نوبل انعام ملا، لیکن اس عالمی انعام نے سوویت حکام کو اس قدر مشتعل کر دیا کہ مصنف ایوارڈ لینے سے انکار پر مجبور ہو گئے۔ حکومت نے اس کتاب سے جس بات پر اتنی نفرت کی وہ بات اس کتاب میں اتنی تھی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت نے خود روسی انقلاب کی تعریف کرنا چھوڑ دیا۔ اس کتاب میں مذہبی رنگ شامل تھا اور عوام کی جرأت کی تعریف کی گئی تھی۔ اس کا جشن منایا گیا تھا، چنانچہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے ڈاکٹر زیواگو کو زبردست پروپیگنڈا کے طور پر اس روس میں شائع کرنے کا انتظام کر دیا۔ سوویت یونین میں کتابوں پر پابندی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک میں منصفین خود ہی اپنی تصنیفات شائع کرنے لگے۔ سوویت حکام سے اختلاف رائے رکھنے والے مصنف والادیمیر بوکووسکی نے اس روایت کا خلاصہ یوں کیا: میں ہی لکھتا ہوں، میں ہی اس کی تصحیح کرتا ہوں، میں ہی اسے سینسر کرتا ہوں، میں ہی اسے شائع کرتا ہوں، میں ہی اسے تقسیم کرتا ہوں اور اسی کے لیے میں ہی جیل کی سزا بھی کاٹتا ہوں۔ لیکن مغرب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب میں ایسا نہیں ہوتا ہے، تو ان کا فخر بے جا ہے۔ مغربی ممالک میں بھی جب کتابوں پر پابندی عائد کی جاتی ہے یا ان کو ویٹو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں بھی دلیل وہی دی جاتی ہے جو دیگر ممالک میں دی جاتی ہے، یعنی یہ پابندی عام لوگوں کو بچانے کے لیے لگائی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ اتنے ذہین نہیں ہوتے کہ وہ درست فیصلہ کر سکیں۔ برطانیہ میں کتابوں پر پابندی کا ہتھیار اکثر جنسی فحاشی کے خلاف ایک آلے کے طور پر کیا جاتا رہا۔ عام طور پر حکام کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کتابوں پر پابندی لگا کر سماجی تبدیلی کے عمل کو روکا جائے، لیکن یہ ایک ایسا حربہ ہے جو ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حکام اکثر یہ بات سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ برطانیہ میں بہت سے مصنفین کے ساکھ کو انسان داد فحاشی کے قوانین کے خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لیے جیمز جوائس نے جب یولیسس لکھتے ہوئے کہا تھا کہ پولیس اس قطع نظر میں اپنے ناول میں سب کچھ ڈالنا چاہوں گا۔ برطانیہ میں 1922 سے 1936 تک ان کے کام پر پابندی عائد کر دی گئی، حالانکہ وہ صاحب جو اس وقت کتابوں کو ویٹو کرنے کے ذمہ دار تھے، انہوں نے کتاب کے 732 صفحات میں سے صرف 42 صفحے پڑھے تھے۔ جوائس نے پولیسس میں جو سب کچھ ڈال دیا تھا اس میں مشت زنی، گالم گلوچ، جنسی تعلقات اور بیت الخلاء کی عادات جیسی تمام باتیں شامل تھیں۔ جہاں تک مشہور برطانوی منصف D.H. لارنس پر پابندیوں کا تعلق ہے تو وہ اپنی نوعیت کا خاص معاملہ تھا۔ ان کی تحریروں میں اکثر جنسی مواد شامل ہوتا تھا اور کئی برس تک برطانوی پروسیکیوٹر کے دفتر کی طرف سے D.H. لارنس کے خلاف مہم جاری رہی۔ اس دوران ان کتابوں ریمبو کو جلا دیا گیا۔ ان کی نظموں کے مجموعے خیالات کو ضبط کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں اور ان کے فن کی نمائش پر چھاپے بھی مارے گئے۔
لانس کے خلاف انتقامی کارروائی ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہی، اور جب پینگون نے 1960 میں لیڈی چیٹلیز لوور شائع کیا تو ناشر کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی گئی۔ اس مقدمے کا آخری نقطہ بھی کسی ستم درفی سے کم نہیں تھا، جس میں جوری نے متفقہ طور پر پینگوئن کے حق میں فیصلہ دیا۔ 3 سال قبل اور اس کتاب پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کے 6 دہائیوں پر برطانوی حکومت نے جج کو ناول کی وہ کاپی ایک غیر ملکی کے ہاتھ فروخت کرنے سے روک دیا، جو جج کے پاس تھی۔ حکومت کا موقف تھا کہ اپنے ملک کی تاریخ کا یہ اہم حصہ برطانیہ میں سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو وہاں یہ چیز ایک لحاظ سے کتابوں کی پائیدار طاقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہاں کتابوں پر پابندی کا رجحان بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ ٹیکنالوجی کی ہر نئی لہر، ٹی وی اور ویڈیو گیمز سے لے کر سوشل میڈیا تک، ہر چیز پر نامناسب مواد کا الزام لگا کر اس پر پابندی کی بات ہوتی ہے۔ امریکہ میں سینسرشپ کا خاص نشانہ اسکول بنتے ہیں، کیونکہ حکام سمجھتے ہیں کہ بچوں کو خطرناک خیالات سے دور رکھنا مؤثر حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ سے بھی کہ کتابوں کے دکانوں کے برعکس والدین اور کمیونٹی کے دیگر افراد اسکول انتظامیہ پر زیادہ آسانی سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ 1982 میں جس سال ممنوعہ کتابوں کا ہفتہ شروع کیا گیا تھا، نیو یارک میں اسکولوں میں سینسرشپ کی کوشش کا ایک معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا تھا۔ اس معاملے میں اسکول کے بورڈ کا موقف یہ تھا کہ یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم اپنے اسکول میں بچوں کو اس اخلاقی خطرے سے محفوظ رکھیں۔ اسکول والے جس خطرے کا حوالہ دے رہے تھے وہ ایسی کتابیں تھیں جن میں غیر امریکی، عیسائی مخالف، سامی مخالف اور نفرت انگیز مواد شامل تھا۔ اس معاملے میں یہود مخالف ہونے کا الزام یہودی ناول نگار برنارڈ ملامود کے مشہور ناول دی ریپیئر مین پر لگایا گیا تھا۔ تاہم عدالت نے آئین کی فرسٹ امینڈمنٹ پہلی ترمیم کی بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا تھا کہ مقامی اسکول بورڈ صرف اس وجہ سے اپنی لائبریریوں سے کتابیں نہیں ہٹا سکتے ہیں کہ وہ ان کتابوں میں موجود خیالات کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اس فیصلے سے بھی امریکہ میں کتابوں پر پابندی اور سینسرشپ کے حامیوں پر زیادہ فرق نہیں پڑا۔ امریکی اسکولوں اور لائبریریوں میں کتابوں کو سینسر کرنے اور ان پر پابندی عائد کرنے کی کوشش میں اہم کردار جنسی موضوعات پر لکھے جانے والی کتابیں اور دیگر مواد ہیں۔ یو ایس لائبریری ایسوسی ایشن کی آفس آف انٹلیکچوئل فریڈم کے اس وقت کی ڈائریکٹر جیمز لار نے 2017 میں کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ جنسی تعلقات کے بارے میں بہت کھپتی ہے۔ روایتی طور پر امریکہ میں جنسی تعلقات کا مطلب فحاشی سمجھا جاتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی جج پورٹر اسٹیورٹ نے 1964 میں ایک ایسے ہی کے مقدمے کی سماعت کے دوران فحش تصویر کشی کی وضاحت کرنے کی کوشش بھی کی، جسے بہت شہرت ملی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں کوئی پورن دیکھوں گا تو مجھے معلوم جائے گا کہ یہ پورن ہے۔ لیکن آج کل امریکہ میں جن کتابوں پر جنسی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، ان جنس سے مراد کسی شخص کی صنفی شناخت سمجھی جاتی ہے، نہ کہ اس کا فحش۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں 2021 میں 3 سب سے زیادہ اعتراض جن کتابوں پر کیا گیا ان پر الزام تھا کہ ان میں ہم جنس پرستی کی ترغیب دی گئی تھی۔ اسے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آیا کتاب پر پابندی نوجوانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے لگائی جاتی ہے یا معاشرے کے نظریاتی تطہیر کے لیے؟ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سینسر کرنے والے افراد میں تخیل کی کمی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ کتابیں معاشرے میں نئی مذہب رجحانات کو جنم دیتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کتابیں محض حقیقت حال بیان کر رہی ہوں۔ امریکہ میں سینسرشپ کی تاریخ خاصی طویل ہے۔ سینسرشپ کی پہلی مشہور متاثرین میں سے ایک ہیریٹ بیچر سٹو تھی، جن کی 1852 کے ناول انکل ٹائم کا کیبن کو سینسر کر دیا گیا۔ ایک کتاب جتنی زیادہ لوگوں کی نظروں میں آئی گئی، سینسر حکام کی طرف سے اس پر اتنی ہی زیادہ توجہ دی جائے گی۔ اس حوالے سے جی ڈی سالنگر کی کیچر ان ڈی رائے کی بہت مثال دی جاتی ہے۔
इस किताब पर 1960 में एक उस्ताद को बरतरफ कर दिया गया था और उसे 1980 में रियासत शुमालिया डकोटा और कैलिफोर्निया के स्कूलों से हटा दिया गया था। सालगर की नावल को वेटो करने की दलील आम तौर पर ये दी जाती थी कि इसकी ज़बान नाशाइस्ता और फहश थी। हालांकि आज किताब का पहला जुमला वो सब जो जॉर्ज कॉपरफील्ड कहता है बिल्कुल बकवास है, बहुत मासूमाना दिखाई देता है। किताबों पर पाबंदी का नज़रिया भरा वसी, जिसमें ऐसी किताबें भी शामिल हैं जिनकी आमतौर पर हिमायत नहीं की जाती। इसमें मकबूल फ़िक्शन लिखने वाले पीटर बेंचली, सिडनी शेल्डन, जॉर्डी पेकोल से लेकर मशहूर क्लासिकी मसलन क्रिक बोइंग, हार्पर ली, केट चोपन तक तो सब शामिल हैं। लेकिन उम्मीद जिंदा है। ममनुआ किताबों का हफ्ता, जिसे तकरीबात मुतनाज़ा किताबों और सीनियरशिप के मसले को आवाम की नज़र से ओझल नहीं होने देते। इसके अलावा वो हमें एक और चीज़ भी दिखाई देती है जिसे स्ट्रेंज अफेक्टिव कहा जाता है, यानी जब किसी किताब पर पाबंदी की कोशिश की जाती है तो उस किताब में लोगों को दिलचस्पी ज़्यादा हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमें बताइए आगे कि आपकी नज़र में वो कौन सी किताबें हैं जिनको नहीं पढ़ना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।